کوفہ و شام میں امام زین العابدین علیہ السلام کی حکمت عملی۔ واقعات کربلا کا مطالعہ کرنے والا ایک عام قاری اس بات کو سمجھنے سے عاجز ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے انصار کی شہادت کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی کیفیت کیا تھی، اس لیے کہ ایک طرف شہداء کے خون سے لالہ زار مقتل نگاہوں میں گردش کر رہا تھا، تو دوسری طرف کوفہ و شام کی راہوں میں آل رسول کی اسیری اور تماشائیوں کا بے پناہ ہجوم تھا۔ ایسے میں ایک ایسی حکمت عملی اختیار کرنا تھی جس سے سید الشہداء اور آپ کے انصار کی شہادت کے عظیم مقاصد امت کے سامنے واضح ہوں اور ظالموں کا حقیقی چہرہ سامنے آئے۔ یہ کام کس قدر مشکل تھا اس کا اندازہ لگانا محال ہے، کیونکہ امام مظلوم کی شہادت کے بعد باطل پرست حق کو مسخ کرنے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع استعمال کر رہے تھے، لہٰذا ایک ایسی حکمت عملی اختیار کرنا ضروری تھا جس سے باطل نیست و نابود ہو جائے اور حق کا پیغام آشکار ہو جائے۔ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی اسی حکمت عملی کی طرف مختصر انداز میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ امام مظلوم علیہ السلام کی شہادت اور اہل حرم پر مظالم میں دو علاقوں کے افراد کا بنیادی کردار تھا، اہل کوفہ، اہل شام۔ سید الساجدین علیہ السلام نے کوفہ و شام کے لوگوں کے درمیان واقعہ کربلا کا حقیقی رخ پیش کیا، چونکہ اہل کوفہ آپ علیہ السلام کی خاندانی عظمت و جلالت سے پوری طرح واقف تھے۔ آپ علیہ السلام کی خاندانی عظمت ان کے دل و دماغ میں جا گزین تھی۔ صرف مزاج کی بے اعتدالی اور پس فطرتی نے انہیں بنی امیہ کی حمایت پر آمادہ کر لیا، لہٰذا امام علیہ السلام نے کوفے میں جو ارشادات و خطبات پیش کیے ان میں اپنے تعارف سے زیادہ واقعات کی اہمیت پر زور دیا کہ کربلا کی سرزمین پر جو واقعہ پیش آیا وہ کس نوعیت کا تھا، نیز اہل کوفہ کی ضمیروں کو جھنجھوڑا کہ تم لوگوں سے کتنا عظیم جرم سرزد ہوا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتا وہ جان لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، اس کا سامان چھین لیا گیا، اس کے گھر والوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ میں شط فرات کے شہید کا فرزند ہوں جسے بے گناہ اور چاروں طرف سے گھیر کر قتل کیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام اتنا فرمانے کے بعد خاموش نہیں ہوئے، بلکہ واقعات کربلا کی شدت کو بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، ذرا سوچو کہ تم نے ہی میرے پدر بزرگوار کو خط لکھا اور پھر تم ہی نے ان کو دھوکہ دیا، اور تم نے ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا اور ان کی بیعت کی، اور پھر تم نے ہی ان کو شہید کیا۔ تمہارا برا ہو کہ تم نے اپنے لیے ہلاکت کا سامان مہیا کر لیا۔ تمہاری راہیں کس قدر بری ہیں، تم کن آنکھوں سے رسول اللہ کو دیکھو گے جب رسول تم سے باس پرس کریں گے کہ تم لوگوں نے میری عطرت کو قتل کیا اور میرے احترام کا پاس نہ رکھا، اس لیے تم میری امت میں نہیں ہو۔ ایک دوسری روایت میں بھی آپ علیہ السلام کا لب و لہجہ متذکرہ روایت سے بالکل مشابہ ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنے تعارف سے زیادہ واقعات کربلا کی حقیقت اور اسیری اہل حرم کے دل سوز سانحے کے بیان کو ضروری خیال فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تمام اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اہل کوفہ، تم لوگ اس مصیبت پر خوش و خرم نہ ہو جو امام حسین علیہ السلام پر پڑی ہے، اس لیے کہ یہ امر بہت عظیم امر ہے۔ میری جان ان پر فدا ہو جو نہر کے کنارے قتل کیے گئے، اور جس نے ان کو قتل کیا اس کے لیے دوزخ کی آگ ہوگی۔